کرنے کی کبھی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پلی ہوگی، باپ بیٹے سے اجتناب کر رہا ہوگا، ماں بیٹی سے دور بھاگ رہی ہوگی، رشتے دار کو بھول بیٹھے ہوں گے، اہل معیشت پریشان ہوں گے، ہر جہاں جانب ہاہاکار ہوگی، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ اس پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل میں القاء فرمائے گا، اے مسلمانوں، کوئی اپنا شفاعتی ڈھونڈ دو، کوئی نجات دہندہ ڈھونڈ دو، کوئی بخشوانے والا ڈھونڈ دو۔ ایک روایت یہ ملتی ہے اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ خضر علیہ السلام آ جائیں گے اور کہیں گے اے لوگوں، تم پریشان کیوں ہوتے ہو یار، جاؤ نا اپنا سفارشی ڈھونڈو اور اپنی سفارش کروا لو، بہرکیف کیسے بھی ہو۔ اہل محشر روتے چلاتے جھلکیاں کھاتے بابا آدم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام، آپ ابو بشر ہیں، آپ کو رب نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروا کر مسجود ملائکہ کے خطاب نایاب سے نوازا ہے، آپ ہماری بخشش کروا دیجئے۔ حضرت آدم کہیں گے بات جو کہہ رہے ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مگر اس لیے نہیں، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں سے یہی جواب ملے گا۔ شیس علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں سے یہی جواب ملے گا۔ حضرات ذہن کو حاضر رکھو، ایک نقطہ تمہارے دماغ میں ڈالنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے ہمارا آپ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ بروز محشر رسول اللہ کی شفاعت کا دروازہ کھولے۔ بے شک یہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ قیامت کے دن شفاعت سرکار دو عالم ہی شروع کروائیں گے، تو ہم بابا آدم کے پاس جائیں گے، ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس جاتے اور وہ ہماری بخشش کروا دیتے، ہے نا؟ میری بات سمجھ رہے نا؟ ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں جاتے عرض کرتے آپ نے بخشوا دیتے، سرکار بخشوا دیتے، مگر ہم بھول جائیں گے، اس دن ہم بھول جائیں گے، ہم بے خبر ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈائریکٹ اگر ہم حضرت حضور کی بارگاہ میں جاتے اور سرکار ہماری بخشش کروا دیتے تو لمبی جانگیاں والے کہتے محمد کی تخصیص کیا، لوگ کے پاس جاتے ہیں نا نبی اللہ سے بخشش ہو جاتی، شیس کے پاس جاتے بخشش ہو جاتی، ابراہیم کے پاس جاتے بخشش ہو جاتی، اسماعیل کے پاس جاتے بخشش ہو جاتی۔ تو حضرات ہم بھول جائیں گے، کبھی تو آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، کبھی تو نوح کی بارگاہ میں جائیں گے، کبھی تو شیس کی بارگاہ میں جائیں گے، یہاں تک کہ ہم عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ان سے عرض کریں گے آپ میری بخشش کروائیے، عیسیٰ روح اللہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، ہم عرض کریں گے حضور کہاں جائے، وہ کہیں گے محمد عربی کے پاس چلے جاؤ، احمد مختار کے پاس چلے جاؤ، شفیع روز شمار کے پاس چلے جاؤ، آمنہ کے لال کے پاس چلے جاؤ۔ اب ہم لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور جو کہیں گے اس کی ترجمانی امام اہل سنت یوں کرتے ہیں، یا رسول اللہ خلیل و نبی مسیح و نبی سبھی سے کہیں نہ بنی کہ اس بے خبری میں ہم بے خبر ہو جائیں گے، ہم بھول جائیں گے کہ اس بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکہ، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے تو جہاں، تمہارے لیے۔ حضرات اب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ہماری بخشش کروا دیجئے، ہمیں نجات دلا دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الى غیری، نہیں بلکہ کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا۔ استاد زمان علامہ حسن رضا بریلوی اعلیٰ حضرت کے بھائی یوں عرض کرتے ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، تو کوئی راستہ مڑ کے دیکھتا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوگی،
सजदे में जाएंगे, रब फरमाएगा या मुहम्मदन इरफा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को उठाओ, जो कहो सुनी जाएगी, मांगो दिया जाएगा। महशर का दूल्हा तुम्हें बनाया है, तुम्हारी न सुनी जाएगी तो किसकी सुनी जाएगी? मांगो दिया जाएगा। हजरत अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, शफाअत करना शुरू कर देंगे और सरकार की शफाअत, सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में आया है, गुनहगार ज़ियाकार जहन्नम में जाने के हकदार बदकिरदार मगर सुन्नी मुसलमान, वो नबी की शफाअत के साए में होंगे। अब नेकूकार जिनके पास कोई गुनाह नहीं होगा, वो सरकार के शफाअत के अंदाज को देखेंगे, सोचेंगे काश एक दो गुनाह हम भी कर लिए होते तो आज नबी हमारी बात करता। वो नेकूकार सोचेंगे, फिर कहेंगे कोई बात नहीं यार, गुनाह नहीं किया है तो क्या हुआ, हमारे गुनहगार भाई है ना, चलो उनसे गुनाह मांग लिया जाए, चलो उनसे गुनाह मांग लिया जाए। अब वो गुनहगारों के पास जाएंगे और कहेंगे एक गुनहगार भाई थोड़ा गुनाह हमको दे दो, उसके बदले में थोड़ी नेकी हमसे ले लो। गुनहगार रोने लगेगा, कहेगा क्यों भाई मजाक कर रहे हो, ये मजाक का वक्त नहीं है, ये दुनिया नहीं है, ये मैदान महशर है, जिसके पास नेकी है वही तो जन्नत में जा रहा है। अब नेकूकार रोने लगेंगे और कहेंगे एक गुनहगार भाई हम रो नहीं रहे हैं, जन्नत में जाने का मजा तो है मगर जो मजा सरकार की शफाअत से जाने का है वो मजा ऐसे नहीं है। तभी तो बरेली के ताजदार आला हज़रत फरमाते हैं क्या हिस्सा कब्जा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या हिस्सा कब्जा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। अब गुनहगार गुनाह दे रहे होंगे नेकूकारों को, अब नेकूकार की भी सरकार शफाअत कर रहे हैं और ये गुनहगारों की भी शफाअत कर रहे हैं। अब सरकार के सदक़े में बड़े बड़े इश्तिहारी मुजरिम बख्शे जा रहे हैं, अब वो लोग भी होंगे। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। वो लोग जो सरकार को कहते थे कि हमारी तरह है, उनके चाहने से कुछ नहीं होता है, वो लोग होंगे सरकार की शफाअत को देखेंगे तो छोटे बड़े के पास जाएंगे और कहेंगे 40 दिन तक हमें चिल्ला में लेकर गया, तूने हमें बर्बाद कर दिया। तूने कहा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, आज तो मोहम्मद मालिक की जन्नत है, यही शफाअत कर रहे हैं। चलो दुनिया में तुमने रहबरी की है, अब यहाँ भी रहबरी करो, चलो हमें बख्शवाओ। अब ये मुंह और पुदीना की चटनी सारी जिंदगी गुस्ताखी नबी किया, नबी की बात आएंगे तो ये कहेंगे अच्छा हाँ हाँ यार सही कह रहे हो, चलो चलता हूँ, मगर ऐसे नहीं, जरा अपने से बड़े मीर साहब को बुला ले, अमीर साहब को भी बुला लिया जाए, जरा अशरफ अली थानवी साहब को भी बुला लिया जाए, रशीद अहमद गंगोही को बुला लिया जाए, खलील अहमद अम्बोटवी को बुला लिया जाए। यही लोगों ने तो लिखा था, तभी तो हमने बयान किया था, चलो इधर चलो उधर चलो, कहीं इधर सैर करेंगे, कहीं उधर सैर करेंगे, कहीं इधर सैर करेंगे, कहीं उधर सैर करेंगे। आला हज़रत यहाँ भी नहीं चूकते। जब तुम सैर करोगे तो सुनो सुनो, हश्र में हम भी सैर देखेंगे, हश्र में हम भी सैर देखेंगे। मुनकराज उनसे इल्तिजा न करे, ले रजा सब चले मदीने को, अरे मैं न जाऊं, अरे खुदा न करे। ये तो सैर कर रहे होंगे, खुदा मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या होती, अल्लाह अल्लाह। सरकार उनको एक अरफा आला मकाम पर बिठाएगा, एक ऊंचे मकाम पर बिठाएगा, जिस मकाम को मकाम महमूद कहते हैं। बेशक आप लोगों ने पढ़ा होगा, कानून शरीयत नहीं सकती,
بخاری شریف پڑھا ہے؟ بخاری شریف اگر نہیں پڑھا ہے تو آج سن لو، یہ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے، جانتے آپ لوگ بھی کچھ لوگ نہیں جانتے۔ سرکار کو اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ مقام دے، اس مقام کا نام مقام محمود۔ مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ جہاں اگلے پچھلے سب تعریف کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نبی آخر الزمان ایک اعلیٰ مقام پر بٹھائے، حضرت آدم دیکھے نبی کی تعریف کریں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اسی کے لائق ہو، تمہیں یہ بلندی مبارک۔ نوح علیہ السلام نبی کی تعریف کرتے، شیس علیہ السلام نبی کی تعریف کرتے، گروہ انبیاء ایک بات دیکھے نبی کی تعریف کرتا ہوا دوسرے کا۔ اب گروہ انبیاء کے بعد گروہ اولیاء کی باری آئے گی، غوث اعظم دیکھیں گے سرکار جد اعلیٰ آپ کو یہ بلندی مبارک ہو۔ خواجہ عالم دیکھیں گے یا نبی آخر الزمان آپ کو یہ بلندی مبارک ہو۔ سید سالار مسعود غازی دیکھیں گے، اے سرکار آپ اسی بلندی کے لائق ہو، آپ کو یہ بلندی مبارک ہو۔ انہی گروہ اولیاء میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہم سنیوں کے پیشوا امام احمد رضا وہ سرکار کو جب مقام محمود پر دیکھیں گے تو ہم کو آپ کو سب کو اکٹھا کریں گے اور کہیں گے اے لوگوں دیکھو 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 جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بول رہے تھے بحرین شہر کا ایک مرکزی مدرسے کا عظیم مدرس اور ہماری نگاہ میں شاندار خطیب بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن اب چونکہ میں کھڑا ہو گیا اور ہم جان گئے کہ اب آپ لوگ ہمیں بیٹھنے کو نہیں کہیں گے، لیکن ہم بیٹھیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ بابا بیٹھے ظہور احمد خان کبوتر والے، خدا حضرت قاری سعید صاحب بیٹھے، یہ پرجا ناز یہ تمام بزرگان کرام ہیں، یہ ہمارے ناظم اجلاس صاحب اپنی کاپی اور قلم لے کر بیٹھے ہیں اور ہمارے چہرے کو کہہ رہے ہیں کہ طالب القادری اب تم نے کافی انعام پا لیا ہے، دوسرے کو موقع دیجیے۔ اس لیے کہ انعام لینا یہ شاعروں کا کام ہے، اس لیے کہ سرکار کی مدح سرائی کرتے ہیں اور سرکار کا صدقہ انہیں مل جاتا ہے۔ بہر کر دوستوں میں جو بیان کر رہا تھا وہ سماعت کر لیجیے۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سرکار اونچی مقام پر جب ہوں گے تو اعلیٰ حضرت کی مدد کرتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بعد وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا سے پیارا ہمارا نبی۔ پھر کبھی موقع ملا تو تقریر ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔